بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے فتنہ قبر، یعنی قبر میں میت سے سوال و جواب۔ یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس دنیاوی زندگی کے بعد کا جو مرحلہ ہے یعنی قبر کی زندگی، وہاں اس کی تدفین کے فوری بعد فرشتے پہنچتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر ہر فوت شدہ وہ انسان اپنی اپنی ایمانی کیفیت کے مطابق ہر ایک کا جواب جدا جدا ہوا کرتا ہے، اور پھر اسی جواب کی نوعیت کے مطابق آئندہ کے لیے، قیامت تک کے لیے وہاں جو اس کی زندگی ہے وہ زندگی انہی جوابات کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور اسی قسم کے اچھے یا برے نتائج برآمد ہوا کرتے ہیں کہ جس قسم کے جوابات اس نے وہاں دیے ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے سوالات کے وہ جوابات۔ فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، جب میت کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، جب اسے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، تب وہاں اس کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں کہ جن کی رنگت سیاہ اور نیلی ہوا کرتی ہے، یعنی نیلے اور سیاہ رنگ کے وہ دو فرشتے۔ یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے منکر اور دوسرے کو نکیر، یعنی ان دونوں فرشتوں کو ملا کر منکر نکیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جو وہاں تدفین کے فوری بعد قبر میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد آگے وہ سلسلہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ فیقولان، تب وہ دونوں یوں کہتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان تھا، تم انہیں اللہ کے نبی برحق تسلیم کیا کرتے تھے، یہ کیا معاملہ تھا تمہاری دنیاوی زندگی میں؟ فیقول هو عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تب وہ جواب میں یوں کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا، تب وہ دونوں فرشتے اسے یوں کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات معلوم تھی کہ تم یہی بات دنیا میں کہا کرتے تھے، یعنی پہلے سے یہ بات تھی
معلوم تھی یہ بات، لیکن چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ قبر میں حساب، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اس لیے یہ سوال وہاں دریافت کیا گیا۔ ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا في 70، پھر اس کی قبر کو 70 در 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی چاروں طرف لمبائی میں بھی، چوڑائی میں بھی، طول و عرض میں 70 ہاتھ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو قبر کھود کر دیکھا، یا کسی میت کی قبر وہ بارش کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ بیٹھ گئی، کھل گئی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو اسی طرح بس چھوٹا سا ایک گڑھا ہے۔ تو اس قسم کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی وہاں کے حالات کو نہ دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور نہ ہی انہیں جان سکتا ہے، نہ ادراک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہیں کا معاملہ ہے کہ جس طرح سویا ہوا انسان کیا دیکھ رہا ہے، کبھی خوش ہو رہا ہے اور کبھی خوف زدہ ہو رہا ہے، کبھی رنجیدہ و افسردہ ہو رہا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی روتا ہے، خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن اس کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو کچھ بھی خبر نہیں ہو پاتی۔ تو فرمایا کہ 70 در 70 ہاتھ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ثم ينور له فيه، اور اس کی قبر میں خوب روشنی کر دی جاتی ہے۔ ثم يقال له، پھر اسے یوں کہا جاتا ہے کہ نم، کہ سو جاؤ، یہاں سوئے رہو۔ فیقول ارجع الى اہلی فاخبرهم، تب وہ یوں کہتا ہے کہ میں ذرا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں اور انہیں بتا آؤں، یعنی میرے گھر والے میری موت پر جو غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور یوں سوچتے ہوں گے کہ نہ جانے قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، اور یہ کہ کس حالت سے وہ دوچار ہوگا بیچارہ۔ تو جس طرح انہیں فکر ہے تو مجھے بھی ان کی فکر ہے، اور میں انہیں جا کر یہ خبر دے کر واپس آؤں کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ تو یہاں بہت اچھا معاملہ ہو گیا، اور یہ کہ یہاں تو سب خیریت ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ میں جا کر ذرا اپنے گھر والوں کو بتا آؤں۔ تو اس سے محترم ناظرین، ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو دنیا سے جا چکا ہے ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارے گھر کا کوئی فرد، جب اسے ہماری فکر ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کا وہاں اچھا انجام ہے، تو اسے یہ فکر ہے کہ میں جا کر اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا دوں، انہیں مطمئن کر دوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ تو جب اسے ہماری یہ فکر ہے کہ ہم پریشان نہ ہو رہے ہوں اس کی وجہ سے، تو پھر وفاداری کا اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کی بھلائی کے لیے، اس کی وفات کے بعد بھی اس کی بھلائی کے لیے، اور اس کی مزید مغفرت کے لیے، اور اس کے لیے بلندی درجات کی ہم دعا کرتے رہا کریں، ہم اسے کبھی فراموش نہ کریں، اور یہ کہ بالخصوص اسے اپنی دعائے خیر میں یاد رکھا کریں ہمیشہ، کہ جب اسے ہمارا اتنا احساس ہے اور اسے ہماری اتنی فکر ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں ذرا جاؤں اپنے گھر والوں کو یہ بتا دوں، خوشخبری سنا دوں کہ میں وہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ یوں کہے گا کہ میں ذرا جاؤں اپنے گھر والوں کو بتا آؤں، لیکن فرشتے جواب میں اسے یوں کہیں گے، فیقولان، وہ یوں کہیں گے کہ نم کا نومت العروس،
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك۔ فرشتے اسے یوں کہیں گے کہ اب تم یہاں آرام سے سوئے رہو، اب دنیا میں واپس جانے کا معاملہ وہ سب کچھ اب بس ختم ہو چکا ہے، تم یہاں آرام سے پڑے سوئے رہو۔ اور جس طرح دلہن سوتی ہے اسی طرح آرام سے تم سوئے رہو۔ اور جب دلہن کو آ کر بیدار کیا کرتا ہے، نیند سے جگایا کرتا ہے وہ شخص جو کہ تمام دنیا میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے، یعنی اس کا شوہر، یعنی فرض کیجئے کہ دلہن کی آنکھ لگ گئی ہے، سو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی عورت جو ہے وہ دلہن بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے اچھا ماحول ہوگا، خوشگوار فضا ہوگی کہ وہ تو دلہن ہے، اور ایسے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو ظاہر ہے کہ کوئی مناسب اچھا انتظام ہوگا اس کے لیے سونے کا، کوئی اچھی جگہ ہوگی، اچھا بستر ہوگا، تو اس کا سونا بھی خوشگوار۔ پھر اگر اسے آ کر اس کا شوہر جگائے کہ جو دلہا ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو اس دلہن کو اس منظر سے کس قدر راحت ہوگی، مسرت ہوگی کہ جب سوئی تب بھی بڑے آرام سے خوشگوار ماحول میں، جب آنکھ کھلی تب بھی خوشگوار منظر سامنے ہے کہ دلہا سامنے کھڑا ہوا ہے، دلہا نے آ کر اسے جگایا ہے۔ تو یوں الغرض تم یہاں قبر میں سوئے رہو دلہن کی طرح کہ تمہارا یہ سونا بھی خوشگوار ہے، باعث آرام ہے، باعث مسرت ہے۔ پھر قیامت کے دن جب تمہیں اللہ کے حکم سے جگایا جائے گا، اس وقت جو تم منظر اپنے سامنے دیکھو گے اپنے ایمان کی بدولت، تو جب تمہاری آنکھ کھلے گی قیامت کے دن تو پھر وہ منظر بھی تمہارے لیے انشاءاللہ خوشگوار ہوگا، باعث راحت و مسرت ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہوں۔ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، اور وہ اسی طرح وہاں خوشگوار ماحول میں سویا رہے گا اپنی قبر میں، یہاں تک کہ اللہ اسے بیدار فرمائے گا، یعنی دوبارہ اللہ کے حکم سے اسے زندگی عطا کی جائے گی، آخرت کی دنیا میں آخرت کی زندگی۔ یہ تو ہو گیا اس شخص کا تذکرہ کہ جس نے جو جواب دیا تھا فرشتوں کے سوال کا۔ وہ جواب یہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک جواب ہو گیا، اور یہ ایک آدمی کا انجام ہوا، ایک آدمی کے انجام کے بارے میں تذکرہ ہوا، اور اس قسم کے ظاہر ہے کہ بہت سے انسان ہوں گے، کوئی ایک تو نہیں ہوگا، یعنی ہر وہ انسان جس کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ان سبھی کا یہ خوشگوار انجام ہوگا۔ ان کے اس بہترین جواب کی وجہ سے یہ بہترین نتیجہ برآمد ہوگا کہ قبر میں خوشی، مسرت، راحت، 70 در 70 ہاتھ یہ قبر کشادہ، اور اس میں نور ہے، خوب روشن ہے اس کی وہ قبر، نور سے بھرپور ہے۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ، اور اگر کوئی منافق قسم کا انسان ہوگا تو وہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو وہ یوں جواب دے گا کہ لوگ کچھ کہتے تھے، معلوم نہیں کیا، تو بس میں بھی ویسی ہی کچھ باتیں کیا کرتا تھا۔ لا ادری، باقی یہ کہ حقیقت حال اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ فیقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك،
تب فرشتے اسے یوں کہیں گے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تمہارا یہی حال ہے، تم یہی کہا کرتے تھے کہ نہ معلوم یہ کون ہیں، کیا ہیں اور کیا حقیقت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ، تب زمین کو یوں کہا جاتا ہے، التئیمی علیہ، اے زمین تو اس شخص پر تنگ ہو جا، فتلتئم علیہ فتختلف اضلاعہ، تب وہ زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ زمین اسے یوں دباتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ فتختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ پسلیاں، دائیں پسلیاں بائیں جانب چلی گئیں، بائیں پسلیاں دائیں جانب آ گئیں، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر، زمین اسے یوں دباتی ہے، یوں بھینچتی ہے کہ اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، اور وہ اسی طرح وہاں اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا رہتا ہے مسلسل، یہاں تک کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے، یعنی قیامت کے دن تک اس کا یہی برا حال اور یہی برا انجام رہتا ہے۔ اور فرمائے کہ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، اس کا ترجمہ و تشریح اور اس بارے میں تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔